بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان بحیثیت قوم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ترین قوم ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ماضی کی بنیادیں مضبوط ہوں تو مستقبل کی عمارت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوتی ہیں۔ یہ کارنامے اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم میں جذبہ عمل پیدا ہو اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے حرارت پا کر ان کی رگوں میں وہ خون پھر سے دوڑنے لگے جو موجودہ تہذیب اور ماحول کی سرد ہوا نے منجمد کر رکھا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ خالد آپ کا اصل نام اور کنیت ابو سلیمان تھی۔ والد کا نام ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ والدہ محترمہ کا نام لبات الصغرا بنت حارث تھا، جنہیں مختصراً صغرا کہا جاتا تھا۔ ولادت کی صحیح تاریخ کا کتابوں سے پتہ نہیں چلتا، البتہ مورخین ابن عساکر اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرت النبی کی کتب میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کشتی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی۔ بہرحال مخرفین کا اندازہ ہے کہ حضرت خالد اور حضرت عمر فاروق ہم عمر تھے، اور اگر یہ اندازہ درست مان لیا جائے تو گویا حضرت خالد 500 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ کفار مکہ کو آپ کی بہادری اور جنگجوئی پر فخر تھا۔ جب کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ مسلمان اور ان کے دین اسلام کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ نے جنگ خندق میں کفار کی شکست کے بعد 200 سواروں کے ساتھ ان کافروں کے پیچھے رہ کر ان کی حفاظت کی، جو میدان جنگ میں مسلمان مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے تھے، جس سے آپ کی بے پناہ دلیری ثابت ہوئی۔ جنگ احد میں جب مسلمان فتح کے بعد مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، حضرت خالد بن ولید نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ کیا اور کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ اس سے کفار مکہ کو متحد ہونے کا موقع ملا اور جنگ کے بعد قریش نے حضرت خالد بن ولید کے کارنامے کی تعریف کی۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوئے تو قریش مکہ نے حضرت خالد کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد 200 کفار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے اس مقام پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ جب حضور اکرم نماز پڑھانے میں مصروف ہوں تو اس وقت صحابہ کرام پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے ایک ایک دستے نے باری باری نماز پڑھی، جس سے دشمن اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شرک کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ ان کا اپنے مذہب پر پختہ عقیدہ تھا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو مذہب اسلام پر پختہ عقیدے کے باعث کفار کے شدید دشمن بن گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اسلامی سلطنت کی حدود بڑھانے اور مشرکین و مرتدین کو ٹھکانے لگانے کے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ حضرت خالد بن ولید نے صفر 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 7 ہجری میں محرم میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس جنگ سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر 7 ہجری میں مکہ جا کر عمرہ ادا فرمایا، جو صلح حدیبیہ کے وقت قضا ہوا تھا۔
اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ حضرت خالد بن ولید اس طرح بیان کرتے ہیں: صلح حدیبیہ کے وقت میں نے سوچا کہ قریش میں کوئی قوت نہیں رہ گئی، میں نجاشی حبشہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ ہرقل شاروم کے پاس جا کر نصرانی ہو جاؤں اور اب اپنے ملک میں ٹھہرا رہوں اور دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل چاہا، اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں شریک ہوں، لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گنجائش اور جگہ پیدا کر رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے تو میں وہاں سے چلا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے میں وہاں نہ گیا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، لیکن میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ میرے بھائی نے مجھے ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ میرے بھائی، تم بہت گمراہی میں مبتلا رہے ہو، اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اس خط کو پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے کفر کے پردے پھٹ گئے اور مجھ میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں عثمان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ میں نے اس سے بات چیت کے دوران کہا کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ میری توقع کے خلاف عثمان بن طلحہ فوراً آمادہ ہو گئے اور ہم اگلے روز سورج نکلنے سے پہلے مقرر جگہ پر پہنچ کر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ملے جو حبشہ سے واپس آ رہے تھے۔ وہ بھی مسلمان ہونے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ہم تینوں مدینہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا اور حضور نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ مجھے بھی امید تھی کہ تمہاری عقل آخر کار صراط مستقیم کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو اسلام سے سرفرازی بخشی اور اسلام کو عظیم جرنیل عطا فرمایا۔ وہ جرنیل جسے رسول اکرم نے اللہ کی تلوار فرمایا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہادت کی شدید آرزو کرتے تھے، لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم کے زمانہ حیات میں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے کارنامے انجام دیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات حاصل کی۔ 7 ہجری 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر حضرت خالد کو سپہ سالار یعنی امیر مقرر فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کو امارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداران لشکر کو حکم فرمایا کہ جنگ سے باز رہیں اور اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک دشمن خود ہی ان سے لڑنے کی ابتدا نہ کرے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مکہ کی زیریں گھاٹی سے مکہ میں داخل ہوں۔ ادھر صفوان بن امیہ کفار کی ایک جماعت کے ساتھ، جس میں اکرمہ بن
ابو جیل، سہیل بن عمرو سمیت قبائل بنی بکر، بن الحرث وغیرہ کے کئی سردار شامل تھے۔ مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا پختہ ارادہ کر کے شعیب ابی طالب کے قریب موجود تھی۔ حضرت خالد بن ولید اس مقام پر پہنچے تو صفوان بن امیہ کی اس جماعت نے ان پر حملہ کر دیا اور تیر برسائے۔ مجبوراً خالد بن ولید کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں طرف سے تلواریں چلی اور 12-13 کفار مارے گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اس جھڑپ میں 2 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے باز پرس فرمائی اور ان کی یقین دہانی پر کہ ان کے دستے پر حملہ کفار نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ رومیوں نے کسی مصلحت کے تحت جنگ سے گریز کیا۔ اس مقام پر آپ نے 450 سواروں کو حضرت خالد کی قیادت میں دمت الجندل کے حاکم عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ دمت الجندل دمشق اور مدینہ کے درمیان جبل تے کے قریب ایک قلعہ تھا۔ عقیدر بن عبد المالک قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی تھا۔ وہ اپنے بھائی حسان اور چند دوسرے لوگوں کے ہمراہ گائے کا شکار کرنے جنگل میں جا رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر نمودار ہوا۔ وہاں لڑائی شروع ہوئی جس میں عقیدر کا بھائی حسان مارا گیا۔ عقیدر گرفتار ہوا اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ حضرت خالد نے عقیدر کو قید کر لیا اور اس وعدے پر اس کی جان بخشی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کرے گا اور غنیمت کے طور پر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے اور 4 سوزیں اور 400 نیزے دے گا۔ عقیدر نے ان شرائط کو قبول کر لیا اور حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کی تقسیم کی۔ پھر عقیدر اور اس کے بھائی کو جو قلعے میں موجود تھا لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے عقیدر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے عقیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلح فرمائی اور دونوں بھائیوں کی جان بخشی فرما کر باقاعدہ ایک تحریر پر اپنی مہر لگا دی جس میں انہیں امان دی گئی تھی اور صلح کی شرط تحریر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو عرب کے کئی مسلمان قبائل نے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا اور مرتد ہو گئے۔ یہ مرتدینی زکوٰۃ کو ایک ٹیکس اور اس کی ادائیگی کو اپنی توہین سمجھتے۔ اس کے علاوہ جھوٹے مدعیان نبوت بھی پیدا ہو گئے تھے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہی اور شرک کے گڑھے میں دھکیل رہے تھے۔ ان مدعیان نبوت نے بہت سے قبیلوں کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ چنانچہ ان جھوٹے نبیوں اور مرتدین کی سرکوبی اور گوشمالی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کے 11 حصے کر کے ہر حصے پر ایک ایک سپہ سالار مقرر فرمایا۔ ان 11 سپہ سالاروں میں ایک حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 11 سپہ سالاروں کے لیے 11 علم تیار کروائے اور پہلا علم حضرت خالد بن ولید کو دے کر فرمایا کہ طلیحہ بن خویلد اسدی پر یورش کرو۔ طلیحہ ایک کاہن تھا جو یہودی مذہب رکھتا تھا اور نجد کے نواح میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بعض یہودی ان کے عقیدے پر متحد ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار بن الاز کو بھیجا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی وجہ سے اس مہم کو نامکمل چھوڑ کر واپس مدینے
چلے آئے تھے اور طلحہ اسدی نے اپنی جماعت بڑھانا شروع کر دی تھی۔ طلحہ بن خویلد ازدی ایک بڑی فوج کے ساتھ نجد کے مشہور شہر بزاخہ کے ایک وسیع میدان میں خیمہ زن تھا۔ قبیلہ بھی اس کا مطیع ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قبیلہ تے کی بستیوں میں پہنچ کر انہیں سمجھایا تو انہوں نے ارتداد سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ طلحہ کو جب حضرت خالد بن ولید کی یورش کی خبر مل چکی تھی، اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک پر اپنے بھائی جمال کو سردار مقرر کیا اور دوسرے پر عتبہ بن حسین کو، لیکن بڑا سپہ سالار اپنے بھائی جمال کو ہی رکھا۔ حضرت خالد نے 2 بہادر مسلمانوں کو طلحہ کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو طلحہ کے بھائی جمال نے انہیں گرفتار کر لیا۔ طلحہ نے ان دونوں یعنی حضرت عکاشہ بن حسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر پا کر مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت خالد نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک پر عدی بن حاتم اور دوسرے پر حضرت ثابت بن قیس کو سردار مقرر کیا۔ تیسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ پھر لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر طلحہ کے لشکر پر بھرپور حملہ کیا۔ عتبہ بن حسین نے مقابلہ کیا۔ بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہی طلحہ کی جھوٹی باتوں سے عتبہ کو شک ہوا اور طلحہ کو جھوٹا اور دھوکہ باز قرار دیا۔ اس نے میدان جنگ میں لوگوں کو پکار کر کہا کہ لوگوں، طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ سے چلا گیا۔ مرتدین کے پاؤں بھی اکڑا گئے، وہ بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ طلحہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے بھاگا اور شام میں جا کر قبیلہ قضاء میں رہنے لگا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد مسلمانوں نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن عتبہ بن حسین مسلمان نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا۔ وہاں عتبہ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت سختی اور بدتمیزی سے بات کی، چنانچہ اسے قتل کر دیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں عورتیں بھی تھیں۔ ان میں ایک کا نام سلمہ بنت مالک تھا، جسے ام زل کہا جاتا تھا۔ یہ خوبصورت عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قیدی ہو کر آئی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مسلمان ہوئی اور آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حکومت و سلطنت کے لالچ میں پہلے مرتد ہوئی، پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور قبیلہ غطفان، بنو سلیم، بنو اسد اور قبیلہ تے کے لوگوں کو گمراہ ہو کر اس کے مطیع ہو گئے۔ طاقت بڑھنے پر اس نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اس کے لشکر پر حملہ کیا اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے سلمہ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ سلمہ محمل سے زمین پر گری اور مجاہدین نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو ہدایت کی کہ طلحہ اسد کی سرکوبی سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ پر یورش کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اپنے قبیلہ بنو تمیم کی بستیوں پر عامل مقرر کیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ عمارت حاصل کرنے کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح قبیلہ بنو حنفیہ کے مسلمہ بن حبیب نے بھی حکومت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عریضہ روانہ کر کے درخواست کی کہ میں بھی نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہو گیا ہوں، اس لیے آدھا ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آدھا میرا رہے گا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا
اور فرمایا کہ تم جھوٹے نبی ہو، زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ پھر آپ نے قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک بااثر شخص رجال بن انکوا کو اس غرض سے مسلمہ کے پاس بھیجا کہ وہ مسلمہ کو سمجھا کر اسے اسلام پر قائم کرے، لیکن مسلمہ نے رجال بن انکوا کو ایسا لالچ دیا کہ وہ مرتد ہو کر اس کا معتقد ہو گیا۔ اس سے مسلمہ کو اور بھی شہرت ملی۔ سلمہ بنت مالک کی طرح سجا بنت الحارث بھی نبوت کا دعویٰ کرتی۔ وہ یہودی اور قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے حسن و جمال اور شیریں کلامی سے اس نے تغلب کے خلیف قبائل کو بھی گمراہ کر کے اپنا اطاعت گزار بنا لیا۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی موجود تھا۔ اس عورت نے اپنے گرد اپنے پیروکاروں کی بھاری تعداد دیکھی تو مدینہ منورہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کی تدابیر کرنے لگی۔ جب اس کے پاس 4000 کا لشکر جمع ہو گیا تو وہ لشکر لے کر مدینہ فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئی، لیکن وہ جب بنو تمیم کی بستیوں میں جا پہنچی تو اسے حضرت خالد بن ولید کی آمد کا علم ہو گیا۔ وہ خوف میں مبتلا ہوئی۔ دوسری طرف اسے امامہ میں مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کا بھی علم تھا، اور یہ بھی کہ کہیں مسلمہ بھی اس پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف بڑھی۔ مسلمہ نے اس کی یورش سے گھبرا کر اس سے صلح کر لی، اور صلح کی شرط کے مطابق سجا نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ واقعی مسلمہ سچا نبی ہے۔ یہ دیکھ کر مالک بن نویرہ سجا بنت الحارث پر بہت بگڑا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ سجا کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ مسلمہ نے اسے دھوکہ دیا ہے، چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچ گئے۔ لشکر اسلام کو دیکھتے ہی سجا کا لشکر بھاگ نکلا۔ سجا بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے قبیلہ بنو تغلب پہنچی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ سجا کی مہم سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید مالک بن نویرہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مالک بطاح میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ یہاں مسلمانوں نے بستی پر چھاپا مارا اور مالک بن نویرہ کو گرفتار کر لیا۔ اسے خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا دیا۔ اس کی بیوی سے حضرت خالد بن ولید نے نکاح کر لیا۔ اس کا نام تمیم تھا۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی مدد کے لیے مزید لشکر روانہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس 13,000 مجاہدین ہو گئے۔ آپ یمامہ شہر کے سامنے پہنچے۔ مسلمہ بھی اپنے لشکر کو شہر سے نکالا اور باغ میں آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو باغ سے نکل کر میدان میں آیا اور جنگ کے لیے صف آرا ہوا۔ یہاں دونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا۔ یہ ذی الحجہ 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ بے شمار مرتدین قتل ہوئے، مسلمان بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے۔ آخر مرتدین کے پاؤں اکڑا گئے اور وہ باغ میں گھس گئے تھے، جس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، لیکن مسلمان دروازہ توڑ کر باغ میں داخل ہو گئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ مارا گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں 70,000 مرتدین قتل ہوئے، جبکہ مسلمان تقریباً 1,000 شہید ہوئے۔